السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کا ایک عجیب عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ حیران بندہ رہ جاتا ہے جب ان کا عمل دیکھتا ہے اور پھر ان کے دلائل دیکھتا ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ غیر مقلدین رمضان المبارک میں 3 وتر پڑھا کرتے ہیں، وتر نماز 3 پڑھتے ہیں، اور ویسے عام دنوں میں وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اکثر عام دنوں میں 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کر وہ یہ ہے کہ ایک غیر مقلد نے سوال لکھا ہے، پوسٹ کر کے فیس بک پر سوال لکھا، اور سندھی میں سوال لکھا، اور ظاہری بات ہے اپنے علماء کو مخاطب کیا ہوگا، اور اس پر جو آئے نا یعنی جوابات جو ملے وہ بھی غیر مقلدین کی طرف سے، جو غیر مقلدین علماء تھے۔ اس نے سندھی میں سوال لکھا، ہم آپ کو اردو میں بتاتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہے کہ السلام علیکم، تمام اہل علم سے سوال۔ ہمارے یہاں اکثر تراویح کے ساتھ 1 وتر پڑھا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ اب رمضان میں 3 پڑھتے ہیں، لیکن یہاں 1 ہو رہا تھا، کیونکہ سارے محقق ہیں نا، ان کی تحقیق اس طرف آ گئی، انہوں نے 1 پڑھنا شروع کر دیا رمضان المبارک میں بھی۔ تو اس نے مجبور ہو کر لکھا کہ بھائی آپ رہنمائی فرمائیں، اہل علم سے سوال ہے۔ اب یہاں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ بھائی بخاری شریف موجود ہے، قرآن پاک ترجمے والا موجود ہے نا، ترجمے والا قرآن پاک موجود ہے، بخاری کا ترجمہ موجود ہے، مسلم شریف، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ذخیرہ احادیث کی جتنی کتب ہیں ان کے تراجم موجود ہیں، آپ پڑھ لیں۔ کیوں ان سے پوچھتے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ وہ پڑھ لیں نا، آپ کو خواہ تقلید کرنی پڑے گی۔ بہرحال اس نے پوچھا کہ بھائی رہنمائی فرمائیں، تو اس پر جو جوابات آئے، ایک ہیں ان کے مولوی صاحب ہیں، ویسے تو یہ سارے محقق ہیں لیکن مولوی صاحب ان کا جواب سنیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس لیے یہ اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت ساری باتیں اس میں سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کے جوابات سے۔ اب ضیاء اللہ ایوبی صاحب نے سندھی میں جواب دیا، ایک اور نے اردو میں دیا، وہ سندھی میں ہم آپ کو اردو میں بتاتے ہیں۔ ضیاء اللہ ایوبی صاحب غیر مقلدین کا محقق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 3 پڑھنی چاہیے، رمضان المبارک میں 3 پڑھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ لیکن 1 وتر پورا سال پڑھا جاتا ہے، 1 وتر پورا سال پڑھا جاتا ہے، رمضان میں 3 پڑھنی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محقق صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں، کہتے ہیں رمضان المبارک میں 3 پڑھنی چاہیے، 1 وتر پورا سال پڑھا جاتا ہے۔ احادیث میں اکثر تعداد تراویح 11 آتا ہے، باقی 1 کا انکار نہیں۔ کہتے ہیں انکار تو نہیں، اگر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ 3 پڑھ جائیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں، آگے دوسرے کا جواب آ جائے گا تو اس میں جو باتیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور وہاں جو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے 3 پڑھنی چاہیے، کیونکہ 1 وتر پورا سال پڑھا جاتا ہے، پورا سال 1 وتر پڑھا جاتا ہے، رمضان میں 3 پڑھنی چاہیے۔ چلو ایک اور نے جواب دے دیا۔ چلو ایک اور غیر مقلد نے اردو میں جواب لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے کم نہیں پڑھی، 11 سے کم نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ وہاں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن چلو اب کس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے نا کہ رمضان اور غیر رمضان ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں یعنی آپ نے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، تو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اور دنوں میں تراویح نہیں پڑھتے، یہ خود غیر مقلد کا اقرار ہے۔ تو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ پورا ماہ کم سے کم اس سنت پر مکمل عمل کریں۔ کس سنت پر؟ جو رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، وہ کتنے؟ 3 ہیں۔ کہتے کم از کم اس رمضان المبارک میں، یعنی جو رمضان المبارک ہے اس میں اس پر ہم مکمل عمل کریں۔ باقی ویسے بھی پورا سال ہم ایک ہی پڑھتے ہیں، باقی ویسے بھی پورا سال ہم ایک ہی پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ماہ میں اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا مقصود ہے، تو یہ قربانی دے کر ہم پورا ماہ 3 رکعت وتر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز سے دلیل دی جا رہی ہے، جس حدیث سے دلیل دی جا رہی ہے نا، جس حدیث سے یہ دلیل دے رہے ہیں، اس میں پورا سال 3 وتر کا ذکر ہے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم اہل حدیث ہیں، حدیث آ جائے ہم ماننے کے لیے تیار، لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں سے
حدیث ہے اور واضح حدیث ہے، اس کو دلیل بھی بناتے ہیں، لیکن آدھی حدیث کو اپنی 8 رکعت تراویح کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، لیکن آدھی حدیث کو وہ وطر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں ایک وطر پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدھی حدیث کو تراویح کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، آدھی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں وطر ایک پڑھنی ہے پورا سال۔ اب اس حدیث سے پورا سال 3 وطر ثابت ہو رہے ہیں، پورا سال 3 وطر ثابت ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آدھی کو عمل میں لانا ہے، کیونکہ آدھی کو تراویح کے لیے مخصوص کرنا ہے اور آدھی کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس میں ہمیں بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے اس میں پورے سال 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ ہم تراویح رمضان میں پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ تراویح رمضان میں ایک مزید عبادت ہے، ایک الگ عبادت ہے جو پورا سال نہیں کی جاتی۔ یہ بھی اقرار ہے جو یہ دن رات کہتے ہیں کہ بھئی تراویح اور تہجد ایک چیز ہے، یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پورا سال ایک وتر کی بات کر رہے ہیں، یہ پورا سال کی دلیل نہیں دیتے، دلیل وہی حدیث دیتے ہیں جس میں پورا سال 3 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، بات آسان ہو گئی کہ تراویح بھی یہ مانتے ویسے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے اقرار نہیں کرتے، لیکن ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پورا سال 3 وتر کا ذکر آیا ہے۔ اب اسی حدیث کو جب تراویح کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس سے 8 رکعت تراویح دلیل بنا لیتے ہیں، اور جب وتر کا مسئلہ آتا ہے تو اس آدھے ٹکڑے کو چھوڑ کر ایک وتر کو پورا سال اختیار کرتے ہیں اور 3 وتر پر عمل نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث دکھاؤ صحیح ہو ہم قبول کر لیں گے۔ اب صحیح حدیث بخاری سے وہ خود اس کو دلیل بھی بناتے ہیں، لیکن آدھا ایسا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ بھئی ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا یہ حدیث والا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے اور یہ صرف دکھلاوے کے لیے ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔